گریٹ گیم 3۔ ہم بائبل پڑھیں، قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کریں یا پھر ایتھوپالوجی کی ریسرچ دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ سب چند نقطوں پر متفق ہیں۔ مثلا حضرت آدم اور بی بی حوا دونوں کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا اور یہ خلیج فارس کے دائیں بائیں رہتے تھے۔ سائنس اور بائبل گارڈ آف ایڈن کا مقام بصرہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر موجودہ القرا ٹاؤن بتاتی ہے۔ یہ مقام اب سمندر میں زیر آب ہے۔ اسلامی روایات مزدلفہ کو حضرت آدم اور حضرت حوا کا مقام اتصال قرار دیتی ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ شام میں پیش آیا تھا۔ اب یہ جان کر شاید حیران ہو، شیطان بھی عراق میں اترا تھا۔ اربیل میں اس کا باقاعدہ ٹیمپل اور اس کے ماننے والے موجود ہیں۔ یہ یزیدی کہلاتے ہیں۔ ان کی آبادی 7 سے 15 لاکھ کے درمیان ہے۔ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پھر شیطان کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ لوگ یہاں تک بائبل اور قرآن مجید کے دعووں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک نئی کہانی سناتے ہیں۔ ان کے بقول اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے انکار کی وجہ پوچھی تو شیطان نے کہا، میں نے ہمیشہ آپ کو سجدہ کیا، میں کسی غیر اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ یہ شرک اور میں اس کے لیے تیار نہیں۔ یزیدیوں کے بقول اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواز قبول کر لیا اور اسے شاباش دی اور بعد از آدم حوا کو جنت سے نکال دیا۔ یہ جب نکلے تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، آپ مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دیں تاکہ میں ان پر نظر رکھوں۔ اللہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور یہ بھی اربیل کے علاقے میں بنی آدم کے قریب آباد ہو گیا۔ یزیدی شیطان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے بڑا ٹیمپل اربیل سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ یزیدی دنیا میں شیطان کے واحد معلوم پجاری اور یہ ٹیمپل واحد عبادت گاہ ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ آج کے عراق میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ سویلائزیشن کے ماہرین اربیل شہر کو دنیا کا قدیم ترین شہر قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول انسان نے کھیتی باڑی بھی یہاں سے شروع کی اور پہیا اور کپڑا بھی یہی ایجاد کیا۔ حضرت نوح کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ یہ بنیادی طور پر 2 دریاؤں دلجہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تھا۔ آج کے ترکی، شام، عراق کے 2 بڑے علاقے میسوپوٹیمیا میں شامل تھے۔ طوفان نوح کے بعد یہاں خلیج فارس بن گیا اور یہ علاقہ پانی کی وجہ سے مختلف ملکوں اور خطوں میں تقسیم ہو گئے۔ انسانوں کی آبادیاں پھیلتی گئی، قبیلوں سے لڑتے رہے، لوگ میسوپوٹیمیا سے باہر نکلتے رہے، آباد ہوتے رہے، ملک بنتے، ٹوٹتے اور پھر بنتے رہے۔ یوں وقت کا پہیہ آگے بڑھتا رہا۔ دنیا کے تمام قدیم ترین شہر اسی علاقے میں ہیں۔ واٹر ایج، طوفان نوح کے بعد آئس ایج، برف کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں گہرے بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا، جس کے نتیجے میں پوری زمین جم گئی، حتیٰ کہ سمندر بھی ٹھوس ہو گئے۔ اس زمانے میں گوشت انسانوں کی واحد خوراک تھا۔ اس دور میں انسانوں کا ایک گروہ ریڈرز کا پیچھا کرتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور پھر آج کے روس اور وہاں سے الاسکا اور الاسکا سے آج کے امریکہ پہنچ گیا۔ یورپ میں بھی یہی لوگ آباد ہوئے تھے۔ دوسرا گروہ گرم پانیوں کی تلاش میں برصغیر اور مشرق بعید پہنچ گیا اور تیسرا گروہ افریقہ آباد ہو گیا۔ یہ تینوں گروہ بعد از ایک دوسرے تیسرے سے ملتے رہے۔ یوں انسانوں کے مختلف قسمیں، گروہ اور قومتیں بنتی رہی۔ آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ یہ سارا کھیل 10 سے 12 ہزار سال سے زیادہ نہیں۔ یہودی اس کا دورانیہ 6000 بتاتے ہیں۔ ہمیں آج انسانوں کے جو ڈھانچے 10,000 پرانے ملتے ہیں وہ قدیمی انسانوں کے ہیں۔ وہ حضرت آدم کی اولاد سے نہیں تھے، وہ ہم سے پہلے زمین پر تھے۔ بقول ڈرون اور ارتقاء کے عمل سے گزر کر بندر اور بنمانس انسان بنے۔ ہم آدمی اس کا پرو میکس ورژن ہیں۔ ہمارے دماغ کا سائز ان سے دگنا بلکہ 3 گنا ہے، لہٰذا ہم کون و مکان کی حدود سے باہر نکل گئے اور ہم نے وہ بھی ایجاد یا دریافت کر لیا جس کے بارے میں دوسری مخلوق کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ یہ سلسلہ حابیل اور قابیل کی لڑائی سے شروع ہوا۔ شام کی کسی گھاٹی میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا اور اس کے بعد فسادات کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بارے میں فرشتوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ یہ زمین پر فساد پھیلائے اور خون خرابہ کرے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ 4 نتائج پر پہنچیں گے۔ اور تمام آسمانی مذاہب مڈل ایسٹ میں اترے۔ دوم حابیل قابیل سے لے کر دوسری عالمی جنگ تک دنیا کی تمام بڑی جنگیں مڈل ایسٹ سے شروع ہوئیں، یہاں پہنچ کر ختم ہوئی۔ پہلی جنگ عظیمہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی۔ پورا مڈل ایسٹ اس وقت
اس خلافت کا اثر سے دوسری جنگ عظیم یورپ اور جاپان میں لڑ گئی، لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل بنا اور مڈل ایسٹ میں تیسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ منگول بھی مڈل ایسٹ پر حملہ آور ہوئے اور امیر تیمور بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتا اور سوم دنیا کی زیادہ تر معدنیات دولت مڈل ایسٹ میں چھپی اور دنیا اس دولت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چوتھی، آپ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کریں یا پھر شمال سے جنوب کی طرف، آپ کو بہرحال مڈل ایسٹ میں رکنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کا سینٹرل پوائنٹ ہے۔ دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر بھی مڈل ایسٹ میں ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب عیسائیت، اسلام اور یہودیت بھی مڈل ایسٹ سے شروع ہوتے ہیں اور دونوں قبیلے بھی اسی علاقے میں، چنانچہ یہ خطہ خیر، شر اور خوشحالی تینوں کا مرکز ہے۔ یہ سویلائزیشن کی یونیورسٹی بھی ہے۔ تہذیبوں نے یہیں سے جنم لیا اور یہیں پر ختم ہوتی رہی، چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدمیوں کا سفر اسی زمین سے شروع ہوا اور ان کا خاتمہ اسی مقام ہے، اور ہم بدقسمتی سے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ لڑائی کی طرف۔ انسانوں دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بم ایجاد کر لیا۔ یہ اب تک کی تاریخ کی تباہی کا سب سے بڑا سورس تھا۔ ایسے صرف امریکہ کے دشمن نہیں گھبرائے بلکہ خود امریکہ بھی ڈرے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی تھی، اور انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ علم کو محدود نہیں رہنے دیتا۔ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی شخص چیز ایجاد کر لے تو دوسرے انسانوں کو اسے سیکھنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ سویلائزیشن بجلی فون کو لے لیجیے۔ رابرٹ برادرز نے 1903 میں پہلا جہاز اڑایا۔ یہ بمشکل 8 سے 10 فٹ اونچا جہاز اور اس نے صرف 12 سیکنڈ کی پرواز کی، لیکن آپ انسانوں کا کمال دیکھیں۔ اس نے پہلی اور دوسری جنگیں جہازوں کے ذریعے لڑی ہے۔ جہاز کی پہلی پرواز سے صرف 66 سال بعد چاند پر اتر چکا تھا انسان نے۔ اس کے بعد صرف 103 برسوں میں رائٹ برادرز سے F-35 اور J-35 تک کا سفر طے کیا۔ بلب 1879 میں ایجاد ہوا، لیکن یہ 30-40 برسوں میں آدھی دنیا تک پہنچ چکا ہے۔ ٹیلی فوننگ گرام بیل نے 1876 میں ایجاد کیا۔ اس نے نسل انسانی کی تاریخ میں پہلی بار اسسٹنٹ یہ ہیلو بنا، اور پھر 10 برس میں پوری دنیا میں ہیلو اور انسانوں نے ہیلو سے سوشل میڈیا کا سفر 129 برسوں میں طے کیا۔ یہ لہذا امریکہ جانتا تھا ہم بنسبت دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت ہیں، لیکن معلوم واحد نہیں، ہم زیادہ دنوں تک اس میدان میں اکیلے نہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ایک بار نکل گئی تو پھر تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ امریکہ یہ بھی جانتا ہے اگلا جغرافیائی کا نہیں معیشت کا ہوگا۔ قرآن عرض پر صرف وہی قوم حکومت کریں جس کے ہاتھ میں دولت کی لگام ہوگی، چنانچہ امریکہ نے معیشت کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے اور دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچانے کے لیے اس نے نیو یارک میں اقوام متحدہ بنائی تاکہ دنیا کے تمام تنازع امریکہ میں حل کیے جا سکیں۔ اس نے ورلڈ بینک اور IMF بنایا تاکہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کیا جائے۔ اس نے عالمی تجارت کو قابو میں رکھنے کے لیے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنائی، عالمی صحت کو نظم میں رکھنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بنائی، پوری دنیا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نیٹو بنائی، اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے ڈالر کو واحد انٹرنیشنل کرنسی۔ یوں تمام طاقتیں امریکہ کے ہاتھ میں۔ امریکہ دنیا کی واحد سپر۔ یہ کھیل ٹھیک چلا، لیکن پھر سن 2000 میں ایک نیا کھلاڑی اور اس نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس طرح کے کارنامے سننے کے لیے مختلف آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔